हालेलुया अज़ीज़ मोमनीन, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ मार्क और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बीवी विक्टोरिया। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और चाहेंगे कि आप ज़रूर आज के प्रोग्राम को ध्यान से सुने, जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये आपके लिए मौजज़ात का, खुदा की ब्लेसिंग्स का बाइस बनता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इन प्रोग्रामों को हमारी वेबसाइट पर भी कभी भी देख सकते हैं। पिछले प्रोग्रामों को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इनसे फैज़याब हो सकते हैं और खुदा के कलाम को जानकर उसके करीब आ सकते हैं। खुदा बहुत प्यार करने वाला है और हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में खुदा के प्यार का और उसकी मोहब्बत का और उसके मोजज़ात का ज़िक्र करते हैं और आज भी हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आज के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपसे खुदा के कलाम के हवाले से रूनुमा होने वाले एक मौजज़े का ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसकी गवाही हमें चंद दिन पहले मौसूल हुई है। किसी जगह पर हमारा ये प्रोग्राम टीवी पर चल रहा था और वहाँ पर एक शख्स इस प्रोग्राम को टीवी पर देख रहा था और उसे दिल का आर्जा था और डॉक्टर्स ने उसे कहा हुआ था कि उसका ऑपरेशन ज़रूर होगा। जब उसने ये प्रोग्राम देखा और ईमान रखा तो खुदा ने उसे तंदुरुस्ती बख्शी और जब वो दोबारा डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाने गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो बिल्कुल अब तंदुरुस्त है, उसे किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया! ये है खुदा के मोजज़ात की कुदरत और ताकत जो वो हम पर निछावर करना चाहता है। आइए पूरे ईमान से आज के प्रोग्राम को देखें और सुने। हालेलुया! बहुत खूब, बहुत अच्छा। और हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग जो हैं अपनी टेस्टिमनीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। सो हम शुरू करें? जी। सो हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। मार्क, आप हमारे जी लिए ज़रूर, पढ़ेंगे? ये बयान करती है बहुत ही खूबसूरत कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। और माँ मेरी नज़र जो है वो सबसे पहले ये पहली लाइन पर, जी हाँ, पहली आयत पर पड़ी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस आयत ने, जी हाँ, सबसे पहले मेरे जहन में जो कलाम आया, जो बात आई, वो इस आयत के हवाले से है कि खुदा का कलाम जिंदा, मौसर और दो धारी तलवार की मानिद है। दो धारी तलवार है, वो जिंदा है, वो अलाइव है, जी हाँ, और मौसर है। जी, खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है और दो धारी तलवार है। मैं आपको बताती हूँ कि हम खुदा के कलाम को जिंदा, जी हाँ, जिंदा हम उसे अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं, अपनी रूहों को बेहतर बनाने के लिए, उनको पाक और साफ बनाने के लिए हम इस जिंदा और मौसर कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी रूहें यकसर तब्दील हो जाती हैं। आम तौर पर देखते हैं हम, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं। जी हाँ, हम अपने दिमाग से सोचते हैं और दिमाग जो है वो हमारा एक ऑर्गन है, जिस्म का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह से हम खुदा से बात करते हैं, उसके पास जाने के लिए अपनी राह को तैयार करते हैं, रूहों को पाक साफ करने के लिए। सो हम खुदा से कलाम करते हैं रूह के ज़रिए से। रूह, जी हाँ, रूह के ज़रिए से हम उससे कलाम करते हैं। और खुदा जो भला खुदा है, जी हाँ, खुदा जो भला खुदा है, उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करता है।
یعنی خدا کا کلام مؤثر ہے، یعنی اس لیے مؤثر ہے، اس لحاظ سے مؤثر کہا گیا کیونکہ وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں بالکل خدا کے کلام کے وسیلے سے یکسر تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کا فضل ہمیں اس کے کلام کے وسیلے سے ملتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تقریباً ہر شخص جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے، اور کیا ہے کہ خدا کا جو پاک کلام ہے جسے دو دھاری تلوار کہا گیا ہے، وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور یہ تلوار جو ہے ہمارے جسم کے ان ناقص حصوں کو بالکل کاٹ کر الگ کر دیتی ہے جو کہ ہمارے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایسے اعضاء جو ہمیں درد میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری روحوں کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہماری روحیں جو گناہ آلودہ ہو جاتی ہیں اور ہم گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، خدا کا یہ دو دھاری کلام، جی ہاں، خدا کا یہ دو دھاری کلام جو ہے وہ ہماری روحوں پر سے تمام تر ناقص حصوں کو، گناہ آلودہ حصوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیتا ہے اور ہماری روحوں کو پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔ خدا جو بھلا خدا ہے وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس کا زندہ کلام جو ہے وہ ہماری روحوں کو، جی ہاں، ہماری روحوں کو پاک صاف کرتا ہے، ہماری روحوں کو تیار کرتا ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جا سکیں، اس کے پاس جا سکیں اور اس سے، جی ہاں، ہم کلام ہو سکیں۔ یہ کس قدر خوبصورت کلام ہے آج کا، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری روحوں کی تمام تر بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا زندہ اور مؤثر کلام ہماری زندگیوں میں اثر کرتا ہے۔ ہم اس کو کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا باپ کی طرف سے ہے۔ اب ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، رومیو اس کا 10واں باب، اور ہم 8ویں آیت سے شروع کریں گے۔ جی ضرور۔ رومیو باب 10 آیت 8 بیان کرتی ہے، بلکہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہاں پر ہمارے منہ اور ہمارے دلوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ یہاں پر پھر سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے اقرار کریں گے اور دل سے یقین کریں گے، تو یہ دل اور زبان کے کنیکشن کی بات کرتے ہیں۔ اس کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ زبان اور دل اور زبان جو ہے وہ ایک آیت ساتھ ہیں۔ 10 بیان کرتی ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ یہاں پر جو ہے دل اور زبان، جی ہاں، منہ اور زبان کا تعلق پھر سے بیان کیا جاتا ہے، اور 3 دفعہ، جی ہاں، 3 مرتبہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ جی، آیت نمبر 13 ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ سیوڈ، بچائے جائیں گے، جی ہاں، بچا لیے گئے ہیں۔ جی، وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ بچائے جائیں گے، جو دل سے ایمان لائیں گے اور زبان سے اقرار کریں گے وہ بچا لیے گئے ہیں، وہ بچ گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، جی ہاں، اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پائیں، گناہوں سے آزادی پائیں اور ایک نئی اور ابدی زندگی میں رہیں۔
यही यकीन हमें तमाम तर नेमतों से मामूर करता है। ज़िंदगी में जितनी भी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी फ़ज़ाइल हमारे पास हैं, जितनी भी बरकतें हमारे पास मौजूद हैं, ये सब ईमान के वसीले से हैं। जब हम उस पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि उसका कलाम मौसर है, उसका कलाम असरअंदाज है, वो हमारी ज़िंदगियों पर असर करता है, उसका कलाम ज़िंदा और हकीकी है। यही हकीकी कलाम जिसका इकरार हम अपनी ज़ुबान से करते हैं और अपने दिल से इस पर यकीन करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, तो हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को फ़ज़ल से मामूर कर लेते हैं, हम उसकी बरकतें हासिल कर लेते हैं और अपनी रूहों को, जी हाँ, अपनी रूहों को बचा लेते हैं। जी हाँ, मसीह यीशु हम पर रहम करता है और हमारी सहायता करता है। हम अब देखेंगे लूका उसका 11वां बाब। जी हाँ, लूका 11वां बाब में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प वाक़े के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर मसीह यीशु जो है उसको भूख लगती है और वो अपने शागिर्दों के साथ जा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है। तो क्या होता है कि वो एक अंजीर के दरख्त के पास जाता है ताकि वो वहाँ से अंजीर तोड़े और खा सके, लेकिन वहाँ पर उस दरख्त पर अंजीर नहीं होता है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त पर मसीह यीशु जो है वो उस अंजीर के दरख्त के पास जाता है, वो तो अंजीर का फल का जो मौसम है वो है ही नहीं है, अंजीर के फल का सीज़न है ही नहीं है। और देखें कि मसीह यीशु वहाँ पर जो है इस मौके से भी फ़ायदा उठाता है ताकि वो अपने शागिर्दों को बता सके, समझा सके। वो उस अंजीर के दरख्त पर फल ना पाते हुए उस पर लानत भेजता है। जी हाँ, उस पर लानत भेजता है और उसे कहता है कि दोबारा कभी कोई और शख्स तुझसे फल ना खा सकेगा। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है कि मसीह यीशु ये जानता है कि उस दरख्त पर जो फल का मौसम है, अंजीर का मौसम है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर लानत भेजता है और कहता है कि कोई भी तुझसे ये फल नहीं खा पाएगा। दरअसल वो उसको मौत के बारे में बयान करता है और इसी तरह से वो अपने शागिर्दों को सिखाता है कि अगर वो ईमान नहीं लाएंगे, अगर वो फल नहीं लाएंगे, तो वो रूहानी तौर पर मरता होंगे। अगले दिन क्या होता है? जी हाँ, ये बहुत ही हैरान कुन बात है। जब मसीह खुदावंद इस दरख्त से, इंजीर के दरख्त से कलाम करते हैं, तो उसी वक्त उसमें तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाती है, लेकिन शागिर्द उस तब्दीली को ज़ाहरी तौर पर देख ना सके, क्योंकि वो तब्दीली उसकी जड़ों से शुरू हो चुकी थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करने वाली थी। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में ज़ाहरी सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसले ना करें, बल्कि खुदा पर यकीन करें। अगर हम अगली आयत में पढ़ें, जब अगले ही दिन वो वहाँ से गुज़रे तो शागिर्दों ने वहाँ पर हैरान कुन बात देखी। मरकस बाब 11 आयत 20 बयान करती है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुज़रे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख, ये इंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। और यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर भी ईमान की बात की जाती है। हम ईमानदार हैं, जी हाँ, हम ईमान लाते हैं। हम मसीह यस्सु पर, खुदा बाप पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और उसके अल्फाज को, जी हाँ, उसके अल्फाज को अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं और दिल से उसका यकीन करते हैं। उसके अल्फाज जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देते हैं। और जब हम अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करते हैं, जी हाँ, ज़ुबान
جو ہمیں عطا کی گئی ہے، جب ہم اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ہم دل سے اس کا یقین کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری زبان اور ہمارے دل کا کنیکشن۔ جی ہاں، ہمارے منہ کا اور ہمارے دل کا، ہمارے یقین کا کنیکشن۔ مسیح یسوع نے کلام پاک میں کہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا ایمان ہے اور تم اس پہاڑ سے کہو کہ یہ یہاں سے ہل جائے، سرک جائے، تو یقین کرو کہ وہ سرک جائے گا۔ جی ہاں، وہ وہاں سے ہل جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی قوت۔ اور اگر ہم رائی کے دانے کی بات کریں تو وہ سائز میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن خدا کا پاک کلام، اس کے الفاظ، اس کے باتیں، اس کے وعدے، یہ سب بہت طاقتور ہیں، یہ پاورفل ہیں، اور یہ ہمیں پاورفل بناتے ہیں جب ہم اس کے الفاظ پر، اس کے کلام پر غور کرتے ہیں، اسے دوسروں میں پھیلاتے ہیں، اپنی ٹیسٹمنیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم ایماندار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دن ہی میں اور وکٹوریا اس موضوع پر بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا ایسے معجزات کیسے ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے معجزات کو ریسیو نہیں کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں رہتے ہیں جو ان کو خدا کے قریب آنے نہیں دیتی ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم ایمان میں بالکل نوزائیدہ ہیں، ایک بچے کی مانند ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ ایک بچہ اپنے ذہن میں جو کچھ دیکھتا ہے وہی اسے محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ اس پر مکمل یقین کرتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ مچھلی ہمیشہ تیرتی ہے، پرندے ہمیشہ اڑتے ہیں، اور بلی میاؤں کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ایماندار ہے وہ ہمیشہ یقین رکھتا ہے۔ جی ہاں۔ مچھلی اڑ نہیں سکتی ہے اور نہ ہی پرندے تیر سکتے ہیں، اور ایماندار کبھی بھی اپنی زندگی میں شک نہیں کرتا عام ہے۔ طور پر جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جی ہاں، وہ ہماری ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے۔ جس لیول کا ایمان، جی ہاں، جس درجے کا ایمان خدا باپ ہم سے چاہتا ہے، ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے دل سے اور اپنی روحوں سے، جی ہاں، اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری جو گواہیاں ہیں وہ سنتے ہیں، اور سننی بھی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ گواہیاں جو ہیں یہ دوسروں کے ایمانی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سٹوریز کو، اپنی ان کہانیوں کو جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، مسیح کی کہانی سے زیادہ ابف بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی کہانیوں کو مسیح کی کہانی سے زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے ہم اپنی باتیں جو ہیں یا ہماری زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ منفی لے لیں، ہم بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی فلاں 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 کچھ بھی ایسی باتیں جو کہ منفی ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم ہر روز اس کا رونا دھوتے ہیں اور مسیح یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں، خدا کا کلام زندہ ہے، خدا کا کلام مؤثر ہے، جی ہاں، وہ ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر، ذہنی طور پر ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں نہیں اپنا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنی سٹوریز کو سال ہا سال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ہاں ہم دکھ میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کر کے آپ اپنی زندگی میں معجزات کو حاصل نہیں کر پا سکیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہیں، خدا کی بلیسنگز چاہتے ہیں، اس کا پیار اور محبت چاہتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان کو سمجھیں، اس کے کلام کو سنیں، اس کی باتوں کو سمجھیں اور اسے دل سے قبول کریں، اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں اور اپنی زندگی میں معجزات پائیں۔ جی
جی ہاں، ہمارے آج کے سارے کلام کا جو مرکزی اور سب سے اہم ترین نکتہ اور موضوع ہے، جو اہم ترین بات ہے جس کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے آپ نے ہمیشہ یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، مکمل ایمان رکھنا ہے کہ خداوند آپ کے ہمیشہ ساتھ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کے پیار کی خاطر اپنے جلالی آسمانی تخت کو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر آ گیا انسان بن کر خداوند یسوع مسیح کے روپ میں، تاکہ ہم انسانوں کے لیے وہ نجات کے اس عظیم منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے جس کے وعدے خداوند نے صدیوں پہلے اپنے نبیوں کی زبانی کیے تھے، جس کی پیشن گوئیاں ہزاروں سال پہلے کر دی گئی تھیں، اور جس کا اقرار، جس کے بارے میں خود خداوند نے اپنے کلام خدا میں ذکر کیا ہوا ہے۔ جب باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے اسی وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انسان کی نجات کے لیے ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے گا، جو کہ انسان کے اور خدا کے تعلق کو دوبارہ سے جوڑے گا۔ اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور دنیا کا نجات دہندہ خالق اور مالک تسلیم کرتے ہیں، وہ کلمہ تھا اور ہے جس کے وسیلے سے اور جس کے لیے تمام کائنات، اس کی تمام چیزیں تخلیق ہوئیں۔ اس کو اپنا خداوند تسلیم کرے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچی توبہ کریں، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا اور آپ سے تمام بدیوں کو، تمام برائیوں کو، تمام بری روحوں کو، تمام نجاستوں کو دور کر دے گا، آپ کو ذہنی سکون اور دلی اطمینان فراہم کرے گا اور آپ کی زندگی کو پہلے سے مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ یہ سب آپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں، آپ اسی وقت ان باتوں کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جب آپ ایمان رکھیں گے۔ اگر آپ کے ایمان میں ذرا بھر بھی شک ہے تو آپ خدا کے پیار اور اس کی محبت کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر پائیں گے، اس کے معجزات کو آپ زندگی میں رسیو نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں، اور یہ بات ضروری ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ایمان جی میں مضبوط ہیں یا ہم ایمان میں کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو خدا کے قریب آئیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس سے دعا کریں تاکہ آپ کو ایمانی مضبوطی حاصل اے ہو۔ اے آسمانی آسمانی باپ، باپ اے قدوس خداوند، قدوس خداوند، تیرا شکر ہو، تیرا شکر تیرا ہو، شکر ہو پیارے تیرا خداوند، شکر ہو پیارے ہم تیرا شکر خداوند، کرتے ہیں ہم تیرا شکر تیری کرتے عظیم ہیں تیری عظیم قربانی کے لیے، قربانی تیرے کے رحم لیے، اور تیرے پیار کے لیے تیرے رحم اور تیرے پیار کے رحم لیے کر دے۔ رحم کر دے۔ اے باپ آسمانی، باپ سب سر جو آسمانی، تیرے سامنے سب جھکے ہیں، سر جو اس سب وقت پر رحم کر تیرے دے، سامنے جھکے کرم ہیں، کر دے، سب پر رحم فرما دے، رحم کرم کر، فرما دے۔ کرم کر۔ ایمان کی ایمان کی طاقت کو طاقت کو محسوس کرنا محسوس سکھا دے، کرنا سکھا دے، ایمان کی طاقت ایمان کو کی طاقت کو بڑھانا سکھا دے۔ بڑھانا اے سکھا باپ دے۔ تو ہمیں اے باپ تو گائیڈ ہمیں کر، گائیڈ کر۔ گائیڈ اے کر، باپ تو اے ہم پر باپ تو ہم پر اپنا رحم نازل فرما اپنا دے۔ رحم کر دے۔ اے باپ تو ہمیں چھو اے لے، باپ تو ہمیں چھو تو لے، رحیم و تو کریم رحیم و خدا ہے، کریم خدا تو ہے، رحم تو کرنے رحم والا کرنے خدا والا ہے۔ خدا ہے۔ سب سب جھکے سروں جھکے کو پیارے سروں کو خداوند پیارے بلیس خداوند کر دے، بلیس چھو لے کر دے، خداوند۔ چھو پیارے لے خداوند پیارے رحم خداوند، کر، رحم ایمانی کر، طاقت کو بڑھا ایمانی دے، طاقت کو بڑھا دے، مسیح خداوند کے مسیح وسیلے سے، خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ میرے دوست، اگر آپ نے اس سے پہلے اس دعا کو نہیں پڑھا ہے اور آج آپ نے اس دعا کو دل سے اور ایمان سے پڑھا ہے تو یہ آپ کے لیے آج تبدیلی کا باعث بنے گی۔ آپ کی زندگی میں خدا کو آنے کی یہ ایک دعوت دے رہی ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے والا ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں اور اس تبدیلی کو دل سے، روح سے اور سچائی سے قبول کریں اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ آپ کا ایمان بڑھوتری کی طرف، بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں اور اپنی زندگی میں خدا کو آنے کی دعوت دیں، اسے قبول کریں اور تمام اپنی ان سوچوں کو دور کریں جو آپ کو خدا کے قریب آنے سے روک رہی ہیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ جی ہاں، اور خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔